وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک، قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. آخرت کی حقیقت پر بات چل رہی ہے کہ آخرت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں انسان اگر دنیا میں سوچے تو بہت سی جو اس کی جو سوچ ہے اور وہاں کی جو حقیقت ہے تو اس کی سوچ اور سمجھ کے اندر وہ باتیں آ نہیں سکتی، سوائے اس کے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کے بارے میں ہمیں معلومات دی ہے اس پر آدمی یقین کر لے. اور اس پر آگے کئی مثالیں یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جب جنت اور دوزخ کے احوال کے متعلق آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے عجیب و غریب حالات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے لگتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے دنیا کی چیزوں کو دیکھا ہے، فانی چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، اب انہیں دیکھ کر آخرت کی چیزوں کا اندازہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ تو انسان کی جہاں تک سوچ کی اور فکر کی رسائی ہے تو ان چیزوں سے جب آخرت کی چیزوں کا موازنہ کرنے لگتا ہے تو عقل میں بات آتی نہیں ہے. تو وہی بات فرما رہے ہیں کہ جب وہاں کے عجیب و غریب حالات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے لگتے ہیں، جب ان کی حقیقت کسی طرح عقل میں آتی ہی نہیں تو طرح طرح کے وساوس اور شبہات کا شکار ہو کر اپنے ایمان پر کاری ضرب لگاتے ہیں. یہاں اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت کی چیزیں چونکہ ہماری دیکھی بھالی نہیں ہیں اور ہم نے ان کا کبھی تجربہ اور مشاہدہ نہیں کیا، اس لیے وہ ہمیں اچنبے کی سی بات معلوم ہوتی ہے اور ان کا سمجھنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی بچے سے جو ابھی ماں کے پیٹ ہی میں ہو اور کسی آلے کے ذریعے اس کو یہ کہا جائے کہ اے بچے تو ان قریب ایسی دنیا میں آنے والا ہے کہ جہاں لاکھوں میل کی زمین ہے، اس میں بڑے سمندر ہیں، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، لاکھوں ستارے ہیں، وہاں ہوائی جہاز بھی اڑتے ہیں، ریلیں بھی دوڑتی ہیں، وہاں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، توپیں بھی گرجتی ہیں، ایٹم بم بھی چلتے ہیں. ابھی وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس نے ماں کے پیٹ کے اندر کی دنیا دیکھی ہے اور اس کی سوچ یہ ہے کہ جو اندر کی جگہ ہے، ماں کا پیٹ ہے، وہ سوچتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، ساری دنیا یہی ہے، ساری کائنات یہی ہے. اگر کوئی اس کو یہ ساری باتیں کہے کہ باہر کی دنیا تو ایسی ایسی ہے تو پہلی بات تو بچہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پائے گا، اور اگر سوچ سمجھ بھی لے تو ان باتوں کا یقین کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ اس نے دیکھا نہیں ہے نا، ماں کے پیٹ کو دیکھا ہے، اندر کی دنیا، اور سمجھا ہوا ہے کہ یہی ساری دنیا ہے، تو اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہوگا کیونکہ وہ جس دنیا میں ہے اور جس کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے تو بس وہ تو اس کی ماں کے پیٹ کی ایک بالشت بھر کی دنیا ہے جس کے اندر وہ ایک چمٹا ہوا سا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اندر موجود ہے. بالکل ایسا ہی معاملہ آخرت کے بارے میں اس دنیا کے انسانوں کا ہے.
اور اس کی مثال مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، جب اس کو اس دنیا کے بارے میں بتایا جائے تو یقین نہیں کرے گا کہ دنیا ایسی بھی ہے، اتنی وسیع، اتنی کشادہ۔ لیکن جب وہ اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ لیتا ہے اور پھر اس سے یہ کہا جائے کہ دوبارہ اس دنیا میں جانا چاہو گے، یعنی ماں کے پیٹ میں جانا چاہو گے، کسی صورت میں آمادہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا کو دیکھ لیا۔ اسی طرح حضرت فرماتے تھے کہ جو دنیا سے آخرت کی طرف چلا جاتا ہے اور جب وہاں کی دنیا کو دیکھ لیتا ہے کہ اس دنیا کے اندر آنکھیں بند ہوتی ہیں اور اس دنیا میں آنکھیں کھلتی ہیں، تو جب اس دنیا کو وہ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو یہ کہا جائے کہ تم اس دنیا میں جاؤ گے، تو اسے یہ دنیا جو اتنی وسیع ہے، اتنی کشادہ ہے، ایسی تنگ و تاریک معلوم ہوتی ہے جیسے اس بچے کو ماں کا پیٹ تنگ و تاریک معلوم ہوتا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے ارے میں کس اندھیری میں تھا، کتنی تنگ جگہ کے اندر تھا، اور باہر تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی دنیا ہے۔ تو آخرت کو دیکھنے کے بعد انسان اس دنیا کو اتنا تنگ و تاریک سمجھتا ہے کہ جیسے ماں کا پیٹ اس کے لیے تنگ و تاریک ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پیارے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی انسان کے لیے ایسے لمحات آتے ہیں تو انسان کو اپنے وہ بڑے یاد آتے ہیں، اور دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ بھئی کاش جو خوشی کا موقع تھا اگر فلاں بھی ہوتا تو اچھا تھا۔ تو یہاں دنیا والے کے دل میں کیا تمنا ہے کہ اگر وہ بھی یہاں ہوتا تو اچھا تھا۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے بھی تو پوچھے جس نے وہاں کی منزل کو دیکھ لیا ہے، وہاں کی نعمتوں کو دیکھ لیا ہے، اور جن نعمتوں کے اندر وہ موجود ہے۔ فرمایا کہ اس سے اگر کوئی کہے کہ بھئی وہ تمہیں یاد کرتے ہیں تم دنیا میں جاؤ گے، وہ کہے گا کہ ارے مجھے کہاں بلانا چاہتے ہیں اس تنگ و تاریک دنیا کے اندر، اس اندھیروں کے اندر، بہتر یہ ہے کہ تم بھی وہیں آ جاؤ تو اچھا ہے جہاں پر میں ہوں۔ تو دنیا سے جانے کے بعد جو عالم برزخ میں راحتوں کے اندر چلا گیا، علیین کے اندر چلا گیا، وہ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں جانا پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا والا کوئی یہ کہے کہ بھئی وہ ہوتا تو اچھا تھا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم یہاں ہوتے تو اچھا تھا، تم بھی میرے پاس چلے آؤ، کس مردار دنیا کے اندر تم پھنسے ہوئے ہو۔ تو یہ فرمایا کہ ایسا ہی معاملہ آخرت کے بارے میں اس دنیا کے انسانوں کا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عالم آخرت اس دنیا کے مقابلے میں اسی طرح بے حد وسیع اور بے انتہا ترقی یافتہ ہوگی۔ جیسے ماں کے پیٹ سے آنے والا بچہ دنیا کی ترقی کو دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے، اور یہ دنیا کی ترقی جو بھی نظر آتی ہے وہ تو انسانوں کے ہاتھ کی ہے، لیکن جو آخرت کی نعمتیں ہیں، آخرت کی آسائشیں ہیں، وہ تو اللہ نے بنائی ہیں۔ تو انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کا اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا، کوئی آپس میں اس کا تقابل نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں کی جو ترقی ہے اس کے سامنے دنیا کی ترقی کچھ بھی نہیں ہے، چاہے زمانہ کتنی تیز رفتاری سے ترقی کر رہا ہے۔ تو عالم آخرت اس دنیا کے مقابلے میں اسی طرح بے حد وسیع اور بے انتہا ترقی یافتہ ہوگا جس طرح ماں کے پیٹ کے مقابلے میں ہماری یہ زمین اور آسمان والی دنیا بے حد وسیع اور ترقی یافتہ ہے۔ کہ ماں کے پیٹ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، دنیا میں آئے تو پتہ چلا کہ اتنی ترقی یافتہ دنیا ہے۔ اور جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آنے کے بعد وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے جس کو وہ ماں کے پیٹ کے زمانے میں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، اسی طرح آخرت کے عالم میں پہنچ کر، اس دنیا سے عالم آخرت میں پہنچ کر سب انسان وہ سب کچھ دیکھ لیں گے جو اللہ کے پیغمبروں نے وہاں کے متعلق بتلایا ہے۔ اب دنیا میں کیا کرنا ہے؟ دنیا میں عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا نہیں ہے، اور اس کے بارے میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہیں، بس اس پہ یقین کرنا ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا
وہ سچ ہے، حق ہے، اب ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر اس کے متعلق سوچے گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، کہ ویسا بھی ہوتا ہے، تو اتنی وسیع وہ آخرت ہو سکتی ہے، تو شکوک، شیطان کیا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے گا، اور جب شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہوگا تو عمل سے رہ جائے گا، اور شیطان کا منشا بھی یہی ہے کہ اسے عمل سے محروم کیا جائے، کیونکہ جب عمل سے محروم ہوگا تو وہاں کی نعمتوں سے محروم ہوگا۔ تو اس لیے اپنی توجہ کا مرکز جو ہے وہ اپنے عمل کو رکھنا چاہیے، اور وہاں سے متعلق کیا ہے بھئی، جب وہاں پہنچے گا تو دیکھ لے گا۔ اب ایک آدمی جیسے مکہ مدینہ نہ دیکھا ہو اور اس کا وہاں جانے کا بلاوا آ جائے، اللہ وہاں جانے کا انتظام کر دے، تو اب وہ یہاں بیٹھ کر اندازے لگانے لگے کہ بھئی وہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اور پریشان ہونے لگے، تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا صبر کر لے۔ جب وہاں جانے ہی والا ہے، جب وہاں پہنچے گا، وہ مکہ مدینہ، وہ انوار، وہ برکات، وہ تجلیات، وہ سب تجھے حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن تجھے وہاں پہنچنا اس حالت میں ہے کہ وہاں جاتے ہوئے اللہ کو راضی رکھنا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ وہاں پہ جانا ہے، کہ جتنی بھی برکات ہیں وہ تو تیرے لیے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی زندگی اگر انسان ایسی گزارے جس میں اس کے پیش نظر اللہ کی رضا ہو، کہ اللہ کو راضی کر کے وہ جیے، اللہ کی نعمتوں کو برتے، لیکن مطیع ہو کر، فرما بردار ہو کر، نافرمان ہو کے نہیں، تو پھر جو کچھ بھی وہاں پر ہے وہ سب کچھ تو ملنے والا ہی اسی کو ہے نا۔ وہ کس کے لیے ہے؟ اسی کے لیے ہے، وہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے، وہ تو انسان کے لیے ہے۔ لیکن بس اتنی سی بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی مجاہدے کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، خواہشات کو پامال کر کے، اللہ کو راضی کر کے گزار لے، پھر اس کے بعد جب آنکھ بند ہوگی تو پھر اسے عیش ہی عیش نظر آئے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب ایک نافرمان بندہ دنیا سے جاتا ہے، جس نے زندگی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزاری ہے، تو مرنے سے پہلے اس کے سامنے جنت کو پیش کیا جاتا ہے، اور جنت کو پیش کر کے پھر اسے محب بھی کر دیا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھ، اگر دنیا کے اندر تو اللہ کی اطاعت کرتا، نیکی کے ساتھ زندگی گزارتا، تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، لیکن اب چونکہ تو نے نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس کے سامنے جہنم کا منظر پیش کر دیا جاتا ہے، اب تیرا یہ ٹھکانہ ہوگا۔ اب جب اس برے ٹھکانے کو وہ دیکھتا ہے تو اس کی دنیا کو چھوڑنا، دنیا کے آسائش کو چھوڑنا اس کے لیے بڑا تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو کچھ اسے آخرت کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ کیا نہیں۔ اب آخرت کی طرف سفر تو کر رہا ہے، جانا تو ہے، لیکن تہی دامن ہے، کوئی توشہ، کوئی زاد راہ اس کے پاس موجود نہیں۔ ایک یہ اس بات کا دکھ ہے، درد ہے، پریشانی ہے، حسرت ہے کہ مجھے اس راستے کے لیے جو کچھ ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا وہ میرے پاس ہے نہیں، اور دوسرے دنیا میں جو کچھ جمع کیا تھا تو آج وہ بھی چھوٹ رہا ہے، آج اس سے بھی میں جدا ہو رہا ہوں، یا وہ سب کچھ مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو اس دنیا کو جو جمع کیا تھا، اس دنیا کے چھوڑنے کا غم کہ کتنا انسان جمع کرتا ہے، ساری زندگی کی محنت، صلاحیت، قوت، وقت، سب کچھ دنیا کی جمع کرنے میں لگا دیتا ہے، اور جتنا جمع کرتا ہے خود اتنا استعمال نہیں کرتا، خود تو بہت معمولی سے استعمال کر کے جاتا ہے، پیچھے والوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جمع تو یہ کرتا ہے، عیش بعد والے کرتے ہیں، حساب اس کو دینا پڑے گا۔ تو اب یہ انسان بڑی حسرت اور تکلیف کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، اور جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے اس کے سامنے پہلے دوزخ کا منظر پیش کیا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھ، اگر تو دنیا میں نافرمانی کے ساتھ جیتا، اللہ کو ناراض کرتا، تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، لیکن اب چونکہ دنیا کی زندگی تو نے اللہ کو راضی کر کے گزاری ہے، تو نے لذات و شہوات کو ترک کیا، مجاہدے کیے، مشقت برداشت کی، تو پھر جنت کا منظر اس کے سامنے ہوتا ہے، دیکھ اب تیرا یہ ٹھکانہ ہوگا۔ اور جب اس ٹھکانے کو وہ دیکھتا ہے، جنت کے ٹھکانے کو، اس کی قبض روح بھی ایسے ہو جاتی ہے کہ اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کب اس روح جو ہے اس بدن سے جدا ہوئی، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔
اور وہ خوشی خوشی اپنی جان جو ہے وہ اپنے جاں آخری کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی کے اندر پیش نظر کیا ہونا چاہیے؟ یہ موازن نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں عذاب کیسے ہوگا اور ثواب کیسے ہوگا اور انسان کے اعمال کا وزن کیسے ہوگا اور میدان حشر کتنا بڑا ہوگا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ پیش نظر نہیں، یہ تو عقائد ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، اس میں تو سوچنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اصل چیز تو اپنے عمل پر توجہ رکھنی ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے بس اس کام کو کرنا ہے، اور بار بار اس کے مواقع آتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹال دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ابھی تو بہت لمبی عمر پڑی ہے نا، کر لیں گے، اچھا صبح کر لیں گے، شام کر لیں گے، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، اور اسی میں زندگی کے شب و روز گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب دنیا سے رخصتی کا پروانہ تھمایا جاتا ہے، اب یہ کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو کچھ کر نہیں سکتا، کیا کر سکتا ہے؟ اب یہ تو ایسا وقت آ گیا کہ اس وقت میں جب سکرات کی کیفیت طاری ہو گئی، اب اگر یہ توبہ بھی کرتا ہے تو وہ توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ کافر اگر ایمان قبول کرتا ہے اس کا ایمان قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے ان عالم برزخ کی کیفیات کو دیکھ لیا، وہ چیزیں اس کے سامنے آ گئی، نہ اس کی توبہ قبول ہے نہ کسی کا ایمان قبول ہے۔ تو یہ جد و جہد انسان کی زندگی کے اندر ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کو اپنا مقصد بنا لے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو، آسان سی بات ہے، ہر کام میں، ہر کلام میں، ہر ملاقات میں یہ سوچ لیا کرو میرا اللہ راضی ہوگا، بس ایک چھوٹا سا مراقبہ ہے، چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا، کہ یہ دل اندر جو ہے نا یہ مفتی ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے آدمی سوچے گا کہ اس کام کا فائدہ ہے، اللہ راضی ہوگا، اور دل کہتا ہے کہ ہاں اللہ راضی ہوگا تو کر لینا چاہیے، اور اگر دل یہ کہے کہ اللہ ناراض ہوگا تو چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر اس کے اندر کوئی تذبذب ہو کہ کوئی صحیح فیصلہ نہ ہو سکے تو جب تک علماء سے نہ پوچھ لے اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زندگی گزارنے کا آسان سا طریقہ ہے، اس پر اگر انسان عمل کر لے اس کی زندگی کے اندر نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور کوتاہیاں اور خامیاں، گناہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے پیش نظر ایک بات ہے کہ اللہ راضی ہوگا۔ اب مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے وہ اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ بھئی تم میری رضا لے کر آ جاؤ، باقی سب کچھ تو تمہارے لیے ہے۔ تو جس طرح وہ چھوٹا بچہ ماں کے پیٹ میں دنیا کی چیزوں کو نہیں سمجھتا، اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے حالات، کیفیات، واقعات کا سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے، اور اس پہ یقین لانا چاہیے کہ حوض کوثر کیسا ہوگا، اور وہ کیسے دریا ہوں گے، کیسے نہر ہوں گے، کیسے اشجار اور انہار ہوں گے، کیسے محلات ہوں گے، کیسے حور اور قصور ہوں گے۔ ایمان لے آئے، ایمان ہے ہمارا۔ تو عالم آخرت میں جب پہنچے گا تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے گا۔ انسان سوچ کر کبھی اس چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، جو اس چیز کو دیکھ کر، چھو کر، محسوس کر کے ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ فرماتے ہیں ہماری عقل نارسا کی پرواز کا تو یہ عالم ہے، یہ تو انسان کی عقل ہے نا، پتہ نہیں انسان سوچتا ہے کہ اس کی کہاں تک رسائی ہوگی۔ تو یہ عقل نارسا کی پرواز کا تو یہ عالم ہے کہ اگر ایک دو صدیاں پہلے اس سے کہا جاتا کہ ایک ایسی سواری ایجاد ہونے والی ہے، اور اس سے مراد ہوائی جہاز، کہ آج سے 200 سال پہلے کسی کو کہا جاتا، 300 سال پہلے کہا جاتا بھئی ایک سواری بھی آنے والی ہے جس میں لوگ بیٹھ کر اڑیں گے، تو وہ یقین ہی نہیں کرتا کہ ایسی بھی سواری ہو سکتی ہے، لوگ کیسے اڑیں گے، وہ سواری کیسے لے کر اڑے گی۔ اور اب اتنے بڑے بڑے جہاز تیار ہو گئے کہ جو 800 1000 آدمی کو بھی لے کر اڑ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ کہا جاتا کہ ایک ایسی سواری ایجاد ہونے والی ہے کہ اس سے مراد ہوائی جہاز ہے جو منو ٹنوں وزن اٹھائے، ہزاروں فٹ بلندی پر بہت تیزی کے ساتھ پرواز کرے گی، اور جس میں دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہوگا، تو یہ عقل ہرگز اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ مگر آج کھلی آنکھوں اس چیز کا مشاہدہ
ہر انسان کو ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں جب ٹرین آئی تو پہلے کبھی لوگوں نے ٹرین نہیں دیکھی تھی، تو جب ٹرین آئی تو لوگ اس میں بیٹھتے نہیں تھے، ڈرتے تھے، کہتے تھے ارے اتنی تیز یہ چلتی ہے، اور اس زمانے کی تو اتنی تیز چلتی بھی نہیں تھی جتنی آج ٹرینیں آ گئیں، بلٹ ٹرین آ گئی، فاسٹ ٹرینیں آ گئیں کہ جو جہاز کی رفتار سے بھی چلتی ہیں، 400 500 کلومیٹر کی رفتار پہ بھی چلتی ہیں۔ تو لوگ بیٹھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے اللہ نہ کرے ٹکر ہو جائے تو کیا ہوگا، تو بیٹھنے سے ڈرتے تھے۔ کشتیاں تھیں، بحری جہاز آ گئے، اچھا بحری جہاز کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے، تو دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے، ایجادات آ رہی ہیں، لیکن اگر ان ایجادات کے بارے میں 100 سال پہلے سوچا جاتا وہ باتیں عقل میں آنے والی نہیں تھی۔ تو پھر جب 100 سال پہلے کی بات بعد میں آنے والی بات انسان کی عقل میں آنے والی نہیں ہے، تو جو ہزاروں لاکھوں برس کے بعد جو قیامت قائم ہونے والی ہے، اور وہ جنت، وہ دوزخ اور وہاں کی ساری چیزیں، وہ آج کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ بس آسان سی بات ہے کہ انسان اس پر ایمان رکھے کہ جو انبیاء نے خبر دی ہے وہ سچی ہے، وہ حق ہے، اور اس سے عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہاں اس کے حاصل کرنے کی تیاری کرے، اور جو وہاں کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس سے بچنے کا فکر کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ ایمان بالغیب پر ہمیں یقین کامل عطا فرما، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ فکر آخرت کو ہمارے دلوں میں بیدار فرما، اعمال آخرت کا یا اللہ اہتمام کرنے والا بنا، ان لمحات زندگی کی یا اللہ سچی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو وقت ہم نے غفلتوں میں گنوا دیا، اے اللہ اس کی تلافی کا ہمیں فکر عطا فرما، ہر نیکی ہر طاعت کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر نیکی کا کرنا آسان فرما، یا اللہ ہر گناہ کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، ہر گناہ سے بچنا یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو خطا فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما،
ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، اعضا کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، محتاجی معذوری سے یا اللہ بچا کے رکھنا۔ یا اللہ جو ہماری عمر بڑھتی جائے ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا، ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا۔ یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا۔ یا اللہ جب وقت آخر آئے، وقت ملاقات آئے، اے اللہ سب سے زیادہ ایمان ہمارے پاس ہو، تیری ملاقات کا شوق دل میں ہو، موت کی رغبت یا اللہ دل میں ہو۔ اے اللہ موت سے وحشت نہ ہو، موت کی رغبت یا اللہ دلوں میں ہو۔ یا اللہ تیری یاد والی، یا اللہ کلمے والی ایمان والی موت ہمیں نصیب فرما، اپنی رضا والی موت یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا، قبروں کی قبر کی تنگی سے، اندھیرے سے، عذاب سے حفاظت فرما۔ یا اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ اے اللہ جیسے یہاں ستاری فرمائی وہاں بھی ستاری فرما، نہ یہاں رسوا فرما نہ وہاں رسوا فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں اے اللہ تو ہمیں پناہ عطا فرما، آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، اپنی رضائے دائمی یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ سب کے گھروں میں یا اللہ چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر ابتلا اور آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته۔